بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا راکٹ حملہ۔ لبنان سے حزب اللہ نے اسرائیل کے شہر حیفا پر سب سے بڑے راکٹ حملے میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے اسرائیل کے شہر حیفا پر اب تک کے سب سے بڑے راکٹ حملے میں 12 شہری زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ صہیونی ریاست پر فتح کے حصول تک حملوں کا سلسلہ ہر قیمت پر جاری رکھیں گے۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے بتایا کہ حزب اللہ نے اپنے عبوری سربراہ نعیم قاسم کے خطاب کے دوران 2 الگ حملوں میں سے پہلے میں 88 اور دوسرے میں 20 راکٹ سے اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ ملک کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام نے کچھ راکٹوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا، جبکہ دیگر راکٹ حیفا شہر اور اس کے اطراف میں رہائشی عمارتوں پر گرے۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں کے جواب میں اسرائیلی فوج نے راکٹس پھینکنے والے اکثر لانچر کو بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ تاہم آزاد ذرائع سے اسرائیلی فوج کے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان غزہ جیسی تباہی میں جا سکتا ہے، نیتن یاہو کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا ایک بار پھر کہنا ہے کہ لبنان غزہ جیسی تباہی میں جا سکتا ہے، جس کے جواب میں فرانس نے اشتعال انگیزی کو قابل مذمت قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے لبنان کے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اپنے ملک کو حزب اللہ سے آزاد نہیں کیا تو انہیں تباہی اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کو سامنا کرنا پڑا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے لبنان کی تباہی کے حوالے سے نیتن یاہو کی اشتعال انگیزی کی مذمت کی۔ میڈیا کو انٹرویو میں فرانسیسی وزیر خارجہ نے تصدیق کی کہ لبنان کی صورتحال تباہ کن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ اشتعال انگیزی آگے بڑھتی ہے تو فرانس کے دوسرے ملک لبنان کو افراتفری کی طرف گھسیٹ لے گا، جبکہ وہ انتہائی کمزوری کی حالت سے دوچار ہے۔ اس سے اسرائیل کو ان سے زیادہ سیکیورٹی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حوثیوں کو مسلح کرنے کے امریکی الزامات بے بنیاد، یمن کی حمایت کرتے رہیں گے۔ روس نے واضح پیغام جاری کر دیا۔ روس نے امریکہ کی جانب سے حوثیوں کو اسلحہ فراہمی کے الزامات بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یمن کی حمایت کرتے رہیں گے۔ یمن کی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ نے روسی وزارت خانے کے ناظم الامور کے ساتھ یمن کی سیاسی صورتحال اور یمن کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے مشرق وسطیٰ میں امن، سلامتی اور استحکام کے حصول کے طریقوں پر تبادلہ کیا۔ ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات ہر سطح پر انہیں بہتر بنانے کے طریقوں اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مشترکہ دلچسپی کے امور پر بھی گفت و شنید کی۔ یہ ملاقات روس کی جانب سے ان الزامات اور پریس رپورٹس کی تردید کے بعد ہوئی ہے کہ اس نے یوکرین کے لیے امریکی حمایت جاری رکھنے کے جواب میں یمن میں حوثی گروپ کو ہتھیار فراہم کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اچانک دورہ امریکہ ملتوی کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنا دورہ امریکہ ملتوی کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کو واشنگٹن میں امریکی ہم منصب سے ملاقات کرنا تھی۔ یہ مختصر اعلان پینٹاگون کی ڈپٹی پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع امریکی ہم منصب سے ایران پر ممکنہ اسرائیلی حملے کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے تھے۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر سے بات ہونے تک وزیر دفاع کو جانے سے روک دیا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر دفاع کا دورہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ جنگی حکمت عملی پر اندرونی اختلافات اور اس کے التوا کا سبب بنے ہیں۔ وزیر دفاع ایرانی میزائل حملے کا جواب دینے کے لیے اسرائیلی کابینہ میں کیے گئے فیصلے کے حوالے سے بھی امریکی مشاورت اور مدد سے بے نیاز نہیں رہنا چاہتے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں برطانیہ اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا، فرانس کا مطالبہ مسترد۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے کے مطالبے کو برطانوی وزیر اعظم نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کبھی بھی یہ پابندی نہیں لگائیں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے ان خیالات کا اظہار ہاؤس آف کامنز میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے کیا اور اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی سے متعلق نو منتخب لیبر پارٹی کی حکومت کا پالیسی بیان دیا۔ وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اسے دفاعی استعمال کے لیے ہتھیار فراہم نہیں کیے گئے تو وہ ایران کے حملوں کا کیسے مقابلہ کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کسی رہنما کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم ایک طرف اسرائیل کے حق کے دفاع کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسری جانب اسے دفاع کے لیے ضروری ذرائعوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ یہ تضاد ہے جس کی میں حمایت نہیں کروں گا۔ یاد رہے کہ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے یہ بیان اس وقت جاری کیا جب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے عالمی قوتوں سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کر کے مشرق وسطی کے سیاسی حل کی طرف واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان میں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جوزف بوریل یورپی یونین کے خارجہ سربراہ جوزف بوریل نے منگل کو یورپی پارلیمنٹ کو بتایا کہ لبنان کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا اعداد و شمار کے مطابق لبنان کی تقریباً 20% آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس رہنما یحییٰ سنوار زندہ ہیں، اسرائیلی اخبار کی رپورٹ۔ اسرائیلی خبرساں ادارے یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس رہنما یحییٰ سنوار زندہ ہے اور انہوں نے خفیہ طور پر قطر سے رابطہ قائم کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چند دن پہلے اسرائیل نے غزہ کے اسکول پر حملے میں یحییٰ سنوار کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم اب پیر کو اسرائیلی میڈیا نے العربیہ اور ڈیلی میل سمیت مختلف ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار زندہ ہیں اور انہوں نے قطری ثالثوں کے ساتھ دوبارہ رابطہ کیا ہے۔ قطر کے ایک سینئر سفارتکار نے یروشلم پوسٹ کو بتایا کہ براہ راست رابطے کی خبریں غلط ہیں۔ تمام مذاکراتی کوششیں حماس کے سینئر سیاسی رہنما خلیل الحیہ کے ذریعے کی گئی ہیں۔ سفارتکار نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ثالثی کی تمام تر کوششیں دوحہ میں حماس کے سیاسی دفتر کے نمائندوں کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ یحییٰ سنوار کے بارے میں پہلے بھی قیاس آرائیاں کی گئی تھیں کہ انہیں مار دیا گیا ہے، اس لیے سرکاری چینل سے رابطہ قائم نہیں کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان میں جاری جنگ کو روکنے کا ایک موقع اب بھی موجود ہے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال سے اب تک لبنان پر اسرائیلی حملوں میں 2000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 1500 افراد گزشتہ 2 ہفتوں میں مارے گئے ہیں۔ یون کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے حال ہی میں بلیو لائن کے اندر دراندازی شروع کی ہے۔ لبنان مکمل جنگ کے دہانے پر ہے۔ انتونیو گوتریس نے مزید کہا کہ لبنان میں جاری جنگ روکنے کا ایک موقع اب بھی باقی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان فوج کی پاک افغان سرحد پر جارحیت، پاکستانی فورسز کا منہ توڑ جواب۔ پاک فورسز نے نوشکی غزنالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جارحیت ناکام بنا دی۔ پاکستان کی مؤثر کارروائی سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق افغان فوج نے پاک افغان سرحد پر جارحیت کی ہے، جس پر پاکستانی فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فورسز نے نوشکی غزنالی سیکٹر میں افغان فورسز کی جارحیت ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ افغان فورسز کی جانب سے پاکستان کی پوسٹوں پر فائرنگ کی گئی۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ افغانستان کی جانب سے فائرنگ اس وقت کی گئی جب پاکستانی فورسز بارڈر کی مرمت کر رہی تھیں۔ پاکستان کی مؤثر کارروائی سے افغان فورسز کو بھاری نقصان
اٹھانا پڑا۔ پاکستان سرحدوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے گا۔ افغان فورسز پہلے بھی کئی بار بلا اشتعال جارحیت کر چکی ہے۔ پاکستانی فورسز اپنی علاقائی سالمیت پر کوئی حروف نہیں آنے دے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔